اب ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 کا نیکسٹ آرٹیکل ہے سمبلس ٹو بی یوزڈ. اب یہ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ سمبلز ہیں ان کو دیکھنا ہے کون کون سے سمبلز ہیں. وہ بیسیکلی 5 ہمارے پاس سمبلز ہیں. ان کے جو نام ہیں وہ سب سے پہلے نیگیشن آتا ہے, اس کے بعد کنجنکشن, دین اس کے بعد ڈسجنکشن آئے گا, پھر ایک کنڈیشنل آتا ہے, اور لاسٹ ہم دیکھیں گے بائی کنڈیشنل. یہ تو جو ہے نا وہ سمبلز کے نام ہیں. اب جو سمبل یوز ہوتے ہیں ان کے لیے, نیگیشن کے لیے اس طرح کا سمبل یوز ہوتا ہے, دین کنجنکشن اس کے لیے یہ والا سمبل ہے, ڈس جنکشن کے لیے یہ والا سمبل ہے, اور کنڈیشنل کے لیے یہ جو ہمارے پاس ہم ایرو لگایا ہوا ہم نے, اور بائی کنڈیشنل کے لیے کیا ہے یہ اس طرح اس کی دونوں سائڈوں پر ایرو آ جاتا ہے لائن کے. دین اس کو ہم پڑھیں گے کیسے, نیگیشن تو تھے اس کی ایکسپلینیشن, لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ناٹ ہے. جو دوسرا سمبل ہے وہ اینڈ کے لیے یوز کرتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ والا ہے اسٹیٹمنٹ, یعنی اف اگر ایسا ہو تو دین ایسا, یہ کنڈیشن اس کے لیے یوز ہوتی ہے. اور لاسٹ ہے بائی کنڈیشنل, یہ ہے اف اینڈ اونلی اف. اب ہم ان کو آگے ڈینوٹ کس چیز سے کرتے ہیں, جو اس کو ہم یوز کریں گے میتھمیٹیکلی, جو ایکسپریشن کے طور پہ یوز کریں گے وہ ہم اس طرح یوز کریں گے. یہ سائن لگایا اس کے آگے پی, اسی طرح پی اینڈ کیو, دین پی اور کیو, دین پی کنڈیشنل کیو, اور لاسٹ میں پی بائی کنڈیشنل کیو. اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کون کون سے سمبل ہیں, ان کے نام کیا ہیں اور ان کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے اس سے ہم ٹروتھ ٹیبل اگر ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہ ٹروتھ ٹیبل ہم کس طرح ڈیزائن کر سکیں گے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ناٹ والی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ پی ہے اور یہ ناٹ پی ہے, لیٹ سپوز ہم اس کو چارٹ کی صورت میں لکھ دیتے ہیں, جس طرح کہ اگر پی ٹرو ہے یا فالس ہے, دو کنڈیشنز ہم لے لیتے ہیں. اگر پی ٹرو ہو تو یہ والا جو سمبل ہے نیگیشن کا یہ اس کو فالس بنا دے گا, اور اگر یہ فالس ہے تو یہ اس کو ٹرو بنا دے گا. تو یہ الٹ کر دیتا ہے کسی بھی جو ہمارے پاس آئے گا ٹرو یا فالس اسٹیٹمنٹ, اس کو الٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ کنجنکشن ہے. تو کنجنکشن کیا کرتا ہے, اس کے لیے ہمیں دو کنسیڈر کرنے پڑیں گے, پی اینڈ کیو. تو ہم اس کو اس طرح چارٹ کی فارم میں لکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے دونوں ٹرو, دوسری کنڈیشن ہے ایک ٹرو ایک فالس, تیسری ہے ایک فالس اگلا ٹرو, اور لاسٹ دونوں فالس. تو اگر دو ہمارے پاس کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو ان کی بیسیکلی 4 آگے اسٹیٹمنٹس پاسبل ہیں. اور اگر ہم غور کریں ہمارا کنجنکشن کیا تھا, پی اینڈ کیو. اب یہ کس طرح ہم ڈیزائن کریں گے اس کو دیکھیں گے. اس کے لیے کیا ہے, یہ اینڈ کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ دونوں اور پی اور کیو, یعنی پی اور کیو دونوں اگر ٹرو ہوں گے تو ریزلٹنٹ ٹرو آئے گا, اور اگر ان میں سے کوئی ایک فالس نکل آیا تو وہ اس کو فالس بنا دے گا. اس لیے یہ والا بھی فالس, یہ والا بھی فالس, اور لاسٹ تو وہ دونوں ہی فالس ہیں تو اس لیے وہ بھی فالس. تو صرف ایک کنڈیشن کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پی اینڈ کیو ٹرو ہوگا, اور وہ ہے جب دونوں ٹرو ہوں تو تب یہ کنڈیشن اس کی ٹرو آئے گی. اس کے بعد اگر ہم ڈس جنکشن یا اور والی کنڈیشن دیکھیں تو اس میں کیا ہے, لیٹ سپوز اسی کو ہم فردر موو کرتے ہیں آگے. اگر اس طرح سے آ جائے ہمارے پاس پی اور کیو تو اس کیس میں کیا ہوگا, اب غور کریں, اور کا مطلب ہے یا, یعنی پی یا کیو ان دونوں میں سے اگر ایک بھی ٹرو نکل آیا تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس ریزلٹنٹ کو ٹرو بنا دے گا. اب غور کریں یہ دونوں ہی ٹرو ہیں, یعنی کہ یہ آ جائے گا ہمارے پاس ٹرو. دین اگین ایک ٹرو آ گیا, یہ بھی ٹرو. اس کے بعد ان دونوں میں یہ والا ٹرو ہے تو یہ ریزلٹنٹ بھی ٹرو, اور لاسٹ غور کریں تو دونوں فالس ہیں اور یہ والا فالس ہو جائے گا. اب کیا ہے, ہم دیکھیں گے کہ اگر ان دونوں کو کمپیریزن کریں تو پی اینڈ کیو یہ کب ٹرو تھا, جب دونوں ٹرو تھے, باقی سب کے لیے یہ فالس آتا ہے. اور پی اور کیو کے کیس میں صرف ایک کے لیے فالس ہے اور باقی سب کے لیے ٹرو ہے. تو یہ تھوڑا سا آپس میں ان کا اپوزٹ ہم کہہ سکتے ہیں, ان کا ریلیشن ہے پی اینڈ کیو اور پی اور کیو. اس میں 3 فالس اور ایک ٹرو ہے, اور اس کیس میں 3 ٹرو اور ایک فالس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنڈیشنل. کنڈیشنل کے لیے ہم کیا کریں گے, لیٹ سپوز پی کیو اور آگے ہم کنڈیشنل لگا لیتے ہیں پی اینڈ کیو. یہ ہمارے پاس جس طرح ہم پہلے چارٹ کو کنسیڈر کر رہے تھے اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے. 4 ہم نے اس کے بلاکس بنا دیے, یہ ٹرو ٹرو, دین یہ فالس یہ ٹرو, یا دونوں ٹرو یا یہ ٹرو یہ فالس, یا یہ فالس یہ ٹرو, اور لاسٹ میں دونوں فالس.
اس کے علاوہ اور کوئی کمبینیشن بنتا نہیں اس کا. اب ہم نے اس کے اوپر کنڈیشنل اپلائی کرنا ہے, یعنی کنڈیشنل یہ والا سائن یوز کیا ہم نے. تو پی کنڈیشنل کیو ہم کس طرح اس کا ریزلٹنٹ لکھیں گے؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارے پاس پی ہے نا اسٹیٹمنٹ, اس کو ہم کہہ دیں گے اگر میں الیکشن جیتا, تو جو کیو ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں, یہ تو ہو گیا پی. کیو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, تو اسکول بناؤں گا. یعنی کہ یہ ہم اس کو جسٹ یاد رکھنے کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جو پی والی ہمارے پاس تھی اسٹیٹمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں اگر میں الیکشن جیتا, اور کیو ہے تو اسکول بناؤں گا. اب غور کریں کنڈیشنل کو ہم نے کس طرح ریڈ کیا تھا, اف دین, یعنی اگر میں الیکشن جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات. اب غور کریں, اب ہم چیک کریں گے کہ کیا اس میں جو ہم یہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے, وہ ہم چیک کریں گے. اب دیکھیں, ٹرو کا مطلب ہے کہ کروں گا, اور فالس کا مطلب ہے نہیں کروں گا یا نہیں بناؤں گا. تو ٹرو, غور کریں یہ دونوں اسٹیٹمنٹس ٹرو ہیں, یعنی اگر میں الیکشن جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا. اب یہ بات ویلڈ ہے تو کیا ہوگا, ٹرو. اس کے بعد اگر میں الیکشن جیتوں گا تو اسکول نہیں بناؤں گا. اب یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہے کہ میں الیکشن تو جیت گیا ہوں لیکن میں نے اسکول نہیں بنانا, تو کیا ہوگا, یہ فالس ہو گئی. اس کے بعد اگر میں الیکشن نہیں جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا, یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ گڈ اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی ویلڈ ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ الیکشن نہیں بھی جیتا پھر بھی اسکول بن رہا ہے. اور لاسٹ کیا ہے, اگر میں الیکشن نہیں جیتوں گا تو اسکول نہیں بناؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے کہ الیکشن, کیونکہ یہ بات الیکشن کے ساتھ کمپیریزن ہے اسکول بنانے کا, تو الیکشن جیتنا اسکول بنانا یہ آپس میں اسٹیٹمنٹ ہم چیک کر رہے ہیں. تو کنڈیشنل کے لیے ہم اس کو, یہ جسٹ اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے بعد اگر غور کریں تو بائی کنڈیشنل ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بائی کنڈیشنل کے لیے کیا تھا, لیٹ سپوز وہ یہ تھا, اس کے لیے ہم یہ بائی کنڈیشنل بیسیکلی یہ جو سائن ہے یعنی دونوں سائڈوں پر ایرو آتا ہے. تو بائی کنڈیشنل کیا تھا, جب دونوں اسٹیٹمنٹس سیم ہوں گی تو اس کیس میں یہ ٹرو ہوگا, ادروائز یہ فالس ہوگا. اب غور کریں, جب دونوں ٹرو تھے تو یہ ٹرو, جب دونوں فالس تھے تب بھی ٹرو, اور جب یہ اپوزٹ تھے تو تب دونوں کیسز میں یہ فالس ہے. تو یہ یاد رکھنی ہے آپ نے بات. اس کا آبجیکٹو اب کس طرح آتا ہے, اب یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سارا کہ اس کے اندر آبجیکٹو بہت زیادہ بن سکتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا اینڈ اور کا کیس, اسی طرح کنڈیشنل اور جو بائی کنڈیشنل ہے اس کے کیس بھی بنتے ہیں. یعنی کیسے, بائی کنڈیشنل جو ہے وہ کب ٹرو ہوتا ہے, جب دونوں اسٹیٹمنٹس اس کی آگے آپشن آ جائے اپوزٹ ہوں, سیم ہوں, یا نن آف دیز, یا اس طرح آپشن آ جائے. تو کیا ہوگا, جب دونوں سیم ہوں گی آپشنس, یعنی پی اور کیو دونوں سیم ہوں گے تب یہ ٹرو ہوگا. اسی طرح کنڈیشنل کے لیے کیا ہے کہ صرف ایک کے لیے فالس ہے اور باقی تین کے لیے ٹرو ہے. زیادہ تر جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا وہ یہ ایک کے اوپر آتی ہے, یعنی کہ جو اس میں ایک اسپیشل کیس ہوتا ہے, باقی تین تو اس میں تینوں ٹرو ہیں. اب وہ مشکل ہی آتا ہے اس کا آبجیکٹو, آتا کس کا ہے, یہ فالس والی کا. وہ کیسے, کوشچن آتا ہے کہ جب پی ٹرو ہو اور کیو فالس ہو تو پی کنڈیشنل کیو کیا ہوگا, وہ فالس ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی آبجیکٹو اس طرح وہ گھما پھرا کے بناتے ہیں. تو اب یہ ہمارے 5 جو تھے ہم نے ان کو یوز کر لیا. اب اگر کوئی ٹروتھ ٹیبل ہم نے ڈیزائن کرنا ہو تو ہم ایزیلی کیا کریں گے, ہم یہ سارے جو ہمارے پاس کنڈیشنل, بائی کنڈیشنل, اینڈ اور نیگیشن, یہ 5 سمبلز ہم یوز کریں گے اور ہم کنسٹرکٹ کر لیں گے اپنا ٹروتھ ٹیبل. اس کے بعد ٹاپک کا نام ہے کنڈیشنلز ریلیٹڈ ود ا گیون کنڈیشنل, یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ کنڈیشنلز دیکھنی ہے گیون کنڈیشن کے ساتھ. جو کنڈیشنل ہمارے پاس تھا یہ والا, اور ساتھ اس کے جو گیون کنڈیشنز ہوں گی وہ ہم چیک کر لیں گے. لیٹ سپوز ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کنڈیشنل ہے پی کنڈیشنل کیو. اب ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آتی ہے آپشن, وہ یہ کہ اگر ہم کیو اور پی کو الٹ کر دیں, یعنی کہ پی کی جگہ کیو اور کیو کی جگہ پی کر دیں تو کیا ہوگا. یہ جو ہم نے کیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے, کنورس. اس اوریجنل کنڈیشنل کو ہم نے کنورس کر دیا کیو انٹو پی میں. دوسرا ہمارے پاس کیس آتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی نیگیشن کر دیتے ہیں دونوں کی, یعنی یہ پی کے ساتھ بھی نیگیشن آ جاتا ہے اور کیو کے ساتھ بھی نیگیشن آ جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ ہم نے کیا کیا ہے, انورس. یعنی کہ ہم نے اس کا انورس کر دیا, پی کا بھی انورس کر دیا, وہ یہ نیگیشن پی اور کیو کا نیگیشن کیو. اب غور کریں, تیسری ایک کنڈیشن آتی ہے. اب ہم نے دیکھا کیو اور پی کو صرف انٹرچینج کیا,
دین ہم نے دونوں کے ساتھ نیگیشن لگایا. اب ہم یہ دونوں کام کریں گے, یعنی کہ ان کی پوزیشن بھی چینج کریں گے جیسا کہ کیو اور پی ہے, اور اس کا نیگیشن بھی کر دیں گے یہاں پر ہی. جب اس طرح ہم کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے, کنٹرا پازیٹو. اب آبجیکٹو ایک بنتی ہے یہاں پر کہ اگر ہم کسی بھی جو ہمارے پاس ٹیبل آتا ہے, کنسٹرکٹ کرنا ہے ہم نے ٹروتھ ٹیبل, اس میں ہمارے پاس اگر یہ پوچھا جائے کہ کنورس اور انورس کی ویلیو کیا ہے, دونوں ویلیوز پوچھی جائیں, تو بیسیکلی کنورس اور انورس یہ آپس میں سیم ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی ٹروتھ ٹیبل میں کنورس نکالنا چاہیں اور انورس نکالنا چاہیں تو دونوں کی اسٹیٹمنٹس کا آنسر سیم ہوگا. یعنی اگر ہم کنورس نکال لیں تو بیسیکلی وہی انورس ہے, تو کنورس اور انورس آپس میں برابر ہوتے ہیں. اس کے بعد اب غور کریں ایک اور آبجیکٹو کہ کنٹرا پازیٹو ہمیشہ برابر آتا ہے کس کے, کنڈیشنل. اب اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم نے کنٹرا پازیٹو نکالنا ہے, ہم کیا کریں گے, ہم جسٹ کنڈیشنل نکال لیں گے, وہی کنڈیشنل کنٹرا پازیٹو ہوگا. یعنی کنورس اور انورس آپس میں برابر ہوتے ہیں, اور کنٹرا پازیٹو اور کنڈیشنل یہ دونوں کے اسٹیٹمنٹ کا جو آنسر ہے وہ بھی برابر ہوتا ہے. اب فردر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا کریں گے ہم, اس کے لیے ایک ڈیفینیشن سب سے پہلے, ٹوٹولوجیز, ا اسٹیٹمنٹ which is true for all the possible values of variables involved in it is called tautologies. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ہم نے ٹروتھ ٹیبل ڈیزائن کرنا ہے اور اگر وہ اس طرح کا ہمارے پاس آ جائے, لیٹ سپوز فار ایگزامپل ہمارے پاس پی کنڈیشنل کیو بائی کنڈیشنل نیگیشن کیو کنڈیشنل نیگیشن پی, اگر ہم اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں, یعنی کہ اگر ہم پہلے بریکٹ والا پارٹ سالو کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کا بائی کنڈیشنل کر لیں ان دونوں کے کنڈیشنل کے ساتھ, تو اس کا جو ریزلٹنٹ آئے گا نا اس طرح سے, یعنی کہ کالم بنا ہوگا, وہ یہ سارے کے سارے اس کے ٹرو ہوں گے, ان میں کوئی بھی آنسر جو ہے وہ فالس نہیں ہوگا. تو ایسا جب کیس بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹوٹولوجیز ہیں. اس کا الٹ ایک ڈیفینیشن ہے, وہ ہے ایبسرڈیٹی. ا اسٹیٹمنٹ وچ از آلویز فالس از کالڈ این ایبسرڈیٹی. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, اگر اس کا آنسر ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس کا آنسر فالس آ جائے تو اس کا مطلب ہے جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہماری ایبسرڈیٹی ہے. اور اس کے لیے اگر غور کریں تو ہم ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے لیے. وہ کیا, اگر ہم پی اور اس کا اینڈ کر لیں نیگیشن پی کے ساتھ, تو جو ہمارا اس طرح سے کوئی جو ہم ٹیبل اگر بنانا چاہیں تو ٹیبل کا جو آنسر آئے گا یہاں پر, یعنی پی اینڈ یہ پی, یہ ہمارا فالز آئے گا. اور جب اس طرح کا ہمارا سارے کے سارے آنسر فالز آئیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ والی جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے یہ کیا ہے, ایبسرڈیٹی. ٹوٹولوجیز میں سب ٹرو, ایبسرڈیٹی میں سب فالس. اس کے بعد اب ضروری تو نہیں کہ ہماری ٹوٹولوجیز یا ایبسرڈیٹی کا کیس ہو, ہمارا ایک تھرڈ کیس بھی بنتا ہے, اس کا نام ہے کانٹیجنسی. ا اسٹیٹمنٹ which can be true or false depending upon the truth values of the variables involved in it is called a contingency. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی ٹروتھ ٹیبل کو کنسٹرکٹ کریں اور اس کے آنسر میں ٹرو اسٹیٹمنٹس بھی آ جائیں اور اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ فالس اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے, تو جب اس طرح کا کیس ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں یہ کانٹیجنسی ہے. یعنی کہ اگر ہم لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, تو اس کیس میں کیا ہوگا, جب ہم اس کا ریزلٹنٹ دیکھیں گے اس میں ٹرو اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہوں گی, فالس بھی آ رہی ہوں گی, اس طرح سے کچھ ہوگا وہ, یعنی ٹرو بھی ہوگی اور فالس بھی ہوگی. تو جب اس طرح کا کنڈیشن کہ جس میں ٹرو بھی ہو اور فالس بھی آ رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کانٹیجنسی ہے. اب ہم آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے ایک اور آرٹیکل دیکھیں گے, کوانٹیفائرز. اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے, دا ورڈ اور سمبلز which convey the idea of a quantity or number are called quantifiers. یعنی اس کو ہم سمجھنے کے لیے اگر کچھ سمبلز دیکھ لیتے ہیں, جیسا کہ ہمارے پاس ایک سمبل جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ یہ والا ہے, یعنی کہ الٹا اے ہے, یہ اس کو ہم پڑھتے ہیں فار آل. یعنی جہاں پر ہم نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بتانی ہو فار آل تو ہم یہ سمبل میتھمیٹیکلی یوز کر لیتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے الٹا ای. اس کا مطلب ہے دیر ایگزسٹ, یعنی کہ جب ہم نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کہیں لکھنی ہو تو ہم میتھمیٹیکلی اس کو اس طرح لکھتے ہیں. اور جو لاسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہے, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سچ دیٹ. اب غور کریں, یہ بیسیکلی تین کوانٹیفائرز ہیں جو ہمارے پاس زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں فار آل, وہ یہ سمبل ہے. دین ہم یوز کرتے ہیں دیر ایگزسٹ, اس کے لیے یہ سائن. اور تھرڈ میں ہم دیکھتے ہیں سچ دیٹ,
تو ہم یہ والا سائن یوز کرتے ہیں. اب جو سب سے پہلا والا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کا ایک نام ہے, یہ آبجیکٹو ٹائپ بھی آ سکتی ہے, اس کا نام ہے یونیورسل کوانٹیفائر. جو سیکنڈ والا سائن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایگزسٹینشیل کوانٹیفائر. اور تھرڈ والے کے لیے تو سچ دیٹ, ہم اس کو جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو سچ دیٹ اس کے لیے ہوتا ہے. تو بیسیکلی یونیورسل کوانٹیفائر کا سمبل یہ ہے, ایگزسٹینشیل کوانٹیفائر کا سمبل یہ والا ہے. اور یہ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الٹا ای ہے تو ایگزسٹینشیل یعنی ای سے, تو یہ الٹا ای, یہ اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس طرح بھی. اب ہم ایکسرسائز 2.4 کو سالو کرتے ہیں. اس کا کوشچن نمبر 1 ہے, رائٹ دا کنورس, انورس اینڈ کنٹرا پوزیٹو آف دا فالوئنگ کنڈیشنل. پارٹ 1. ہمیں اس نے کیا کہا ہے کہ ہم نے اس کی 3 چیزیں بنانی ہے, ایک کنورس, ایک انورس اور ایک کنٹرا پوزیٹو. ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس گیون ہے, یہ فارم ہمارے پاس گیون تھی. سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں اس کا کنٹرا پوزیٹو. کنٹرا پوزیٹو کیا ہوتا تھا کہ ہم اس ایرو کی دونوں سائڈ پر ان کی پوزیشن چینج کر دیں, یعنی کیو پہلے آ جائے اور یہ ناٹ پی بعد میں آ جائے. یہ ہو گیا کنٹرا پوزیٹو. انورس کیا ہوتا ہے جس کو ہم آئی سے لکھ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو, یہ جو مین کوشچن تھا, اس کو ہم اس کی ناٹ بنا دیں, یعنی جو بھی ہو اس کو ہم ناٹ بنا دیں. تو ناٹ کا ناٹ کیا تو یہ ختم ہو جائے گا, یہ صرف پی رہ جائے گا. اور اس کیو کا ناٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ناٹ کیا تو یہ ختم ہو جائے گا, اور یعنی واپس یہ والی فارم آ جائے گی, اور اس کا ناٹ یہ کیو آ جائے گا. کانٹرا پوزیٹو کیا کہتا تھا کہ ہم ان کے دونوں کے, یعنی اس کا یہ ناٹ بھی چینج کریں, پوزیشن بھی چینج کریں, اور ناٹ دونوں چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے کانٹرا پوزیٹو میں. یعنی ان دونوں کو ملا کر کانٹرا پوزیٹو ہوتا ہے. یعنی اس کی ہم ایک تو پوزیشن چینج کریں اور ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ ناٹ بھی لگا دیں. تو جب اس کو ہم اس پوزیشن پر لکھیں گے تو یہ سمپل پی کے ساتھ آئے گا. اب اس کا ناٹ ختم ہو گیا کیونکہ 2 دفعہ ناٹ سے یہ ناٹ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کیو کا جب ہم پوزیشن چینج کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا, اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم ناٹ لگا دیں گے. تو یہ کہلاتا ہے کانٹرا پوزیٹو, اور یہ تھی کانورس. اور اسی طرح ہم اس کے ریمیننگ پارٹس کو بھی اسی طرح سالو کریں گے. کنورس کے لیے ہم اس کی پوزیشن چینج کریں گے, انورس کے لیے ہم ان کی صرف جسٹ ناٹ لگا دیں گے ساتھ, اور اس میں ہم ناٹ بھی لگائیں گے اور اس کی پوزیشن بھی چینج کریں گے کنٹرا پوزیٹو کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 ہے, شو دیٹ ایچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از اے ٹوٹولوجی. غور کریں کہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو پارٹ ہے بتانے ہیں کہ یہ ٹوٹولوجی ہے. ٹوٹولوجی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری ایلیمنٹس یا ساری انٹریز وہ ٹرو ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے ٹوٹولوجی, یعنی ٹرو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ٹی. تو یہ ٹوٹولوجی کہلاتا ہے. اب ہمارے پاس پارٹ 1 ہے پی اینڈ کیو, اس کی بریکٹ, اور آگے آ گیا کنڈیشنل, اور یہ پی آ گیا. اب غور کریں, ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ ٹوٹولوجی ہے. اس کے لیے ہم جو اس کا ٹیبل بناتے تھے وہ ہم بنا لیتے ہیں. پی اور کیو 2 انٹریز ہیں, اس کی پاسبلٹیز یہ ہیں دونوں ٹرو, یہ فالس, یہ فالس, یہ ٹرو, یا دونوں ہی فالس. 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں اس کی. اب غور کریں, ہمارے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہے, پی اینڈ کیو, وہ ہم یہاں ڈرا کر لیتے ہیں. پی اینڈ کیو کا مطلب ہے کہ دونوں, یعنی اینڈ ہو رہا ہے, دونوں کا ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ اینڈ کے لیے دونوں کا ٹرو ہونا ضروری ہے, تب ٹرو ہوگا. یہ دیکھیں دونوں ٹرو ہیں تو یہ ٹرو ہو گیا, یہ ٹرو فالس ہے تو یہ صرف فالس آ جائے گا. یہ بھی الٹا ہے, یہ بھی فالس, اور یہ ہے دونوں فالس تو یہ بھی فالس ہو جائے گا. تو پی اینڈ کیو تو ہم نے نکال لیا. اب ہے پی اینڈ کیو کا کنڈیشنل ود پی. تو کنڈیشنل کے لیے ہم نے کیا بات کی تھی, اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر میں الیکشن جیتوں گا, یہ ہم نے بات کی تھی, تو اسکول بناؤں گا, کیونکہ پی ہے تو پی سیکنڈ آپشن تھی, یعنی اگر میں الیکشن جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا. یہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کنڈیشنل والے کیس میں. اب غور کریں, اس کو پھر ہم اس کا آنسر کیا لکھیں گے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں, پی اینڈ کیو, اور آگے کنڈیشنل, اور یہ پی. اب دیکھیں ہم لکھنے اس کو ہم کس طرح سے لکھیں گے. اگر میں الیکشن جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا. ٹرو کا مطلب ہے ہاں, اور فالس کا مطلب ہے نہ. اگر میں اسکول, غور کریں, اگر میں الیکشن جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا, اس کا مطلب ہے بات ٹھیک ہے, ٹرو. اگر میں الیکشن نہیں جیتوں گا تو اسکول بناؤں گا. غور کریں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ الیکشن نہ جیت کر بھی اسکول بنایا جا رہا ہے, تو اس کو بھی ہم ٹرو کر لیں گے, صحیح بات ہے یہ. اگر میں الیکشن نہیں جیتوں گا تو اسکول نہیں بناؤں گا, یہ بھی بات ٹھیک ہے, یہ بھی ٹرو ہو جائے گی. اور لاسٹ کیس, اگین
اگر میں الیکشن نہیں جیتوں گا تو اسکول نہیں بناؤں گا، وہی بات دوبارہ، تو یہ بھی ٹرو. تو غور کریں اس کی چاروں انٹریز کیا آ گئی؟ ٹرو. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ٹوٹولوجی ہے، یعنی اگر ساری انٹریز ٹرو ہو جائیں تو وہ ٹوٹولوجی کہلاتا ہے. تو غور کریں اسی طرح ہمارے ہم کیا کریں گے، اب غور کریں ایکسرسائز 2.4 کے جو ریمیننگ کوسچنز ہیں جن میں ہم نے اسی طرح اس کا چارٹ بنا کے یا اس کی بلاک ڈائیگرام بنا کے اور پی کیو کی ہم نے آپس میں کنڈیشنل بائی کنڈیشنل یا اس کے اوپر جو بھی ہم اسٹیٹمنٹ اپلائی ہوتی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کرنی ہے، تو ہم ایزیلی ہمارا ٹروتھ ٹیبل ڈیزائن ہو جائے گا. تو یہاں تک ایکسرسائز 2.4 کمپلیٹ ہوگی.